اس میں پارے کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس میں 9 سورتوں کی تلاوت ہوئی، اور اس میں وہ صوبوں کا بطور خاص ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن سے اسلامی معاشرہ دوبارہ سے کھڑا ہوگا اور مسلمانوں کو دوبارہ عروج ملے گا ان راستوں پر چلتے ہوئے۔ چنانچہ سورہ مجادلہ، اس کے بعد سورہ حشر۔ سورہ حشر جو اس پارے کی دوسری سورہ فاتحہ ہے، اور اس میں مشہور و معروف آیت کریمہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ یہ مشہور معروف آیت کریمہ سورہ حشر کا حصہ ہے۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 4 ہجری میں یہ سورہ حشر نازل ہوئی۔ اس کو سورہ النذیر بھی کہا جاتا ہے، سورہ النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ 4 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ وہ ایام ہے کہ جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب پیش قدمی فرما رہے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں بدر اور احد ہو چکا تھا، اور بدر اور احد کے مارنے کے بعد ابھی 4 ہجری ہے، 2 ہجری میں بدر اور 3 ہجری میں احد اور 4 ہجری میں اب حضور علیہ السلام کی حکمت عملی ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کا پیغام ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ جل وعلا شاہ نے مسلمانوں کو اس موقع پر کس طرح باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے خلاف کیا حکمت عملی مسلمانوں کی ہونی چاہیے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہود جو ہے، یہود کا جو قبیلہ ہے، قبیلہ بنو نذیر، ویسے یہود اطراف و اکناف میں بھی آباد ہے، بحرین میں بھی آباد تھے، ادھر طائف کی طرف بھی آباد تھے، ادھر مدینے میں بھی آباد تھے۔ اس خیبر میں انہوں نے بہت بڑا آپس کا بنا رکھا۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا محلہ تھا جس محلے میں ان کے قبیلہ آباد تھا یہود کا، جسے قبیلہ بنو نذیر کہتے تھے۔ انہیں اپنے اوپر گھمنڈ ہوا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں میں زیر و زبر کر دیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے کسی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی طاقت اور اپنے گھمنڈ کے بلبوتے پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ پلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا جائے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں حضور موجود ہیں، اللہ کا قرآن آ رہا ہے، اور یہودیوں کی حکمت عملی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہود یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ بلایا جائے، اب کیسے ان کو شہید کیا جائے، اس کے لیے وہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ کیسے شہید کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے، اس بہانے بلایا جائے، آپ فیصلہ کیجئے، حضور کو دیوار کے ساتھ بٹھا دیا جائے، اور فیصلے کی غرض سے ان کو بلا کر کے بٹھا کر کسی بندے کو اوپر بٹھا دیا جائے، وہاں پر ایک بڑا پتھر دے دیا جائے، پتھر لڑکا دیا جائے اور حضور پر گرا دیا جائے۔ یہ سب پلاننگ کر رہے تھے۔ ان کی پلاننگ دیکھیں آپ، ان کی پلاننگ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی سلو پوائزن کام کرتے ہیں، بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پلاننگ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ آج بھی جو ان کی پلاننگ ہے اس پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ آج ان کی پلاننگ دیکھیے آپ کہ بالکل اسی نہج پر چلتے ہوئے آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہولوکاسٹ وہ ہم مظلوم تھے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا پوری دنیا کے اندر، اس پہ پابندیاں لگائیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اس کے اعداد و شمار کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس پہ پوری دنیا میں پابندی لگا دی۔ اچھا، پھر مظلوم بھی بن گئے، دوسری طرف ظالم ہیں، قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی اتنے یعنی خوبصورت انداز میں ان کی پلاننگ کہ کوئی آج جو ان کے ساتھ جتنے سہولت کار ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر ان کی حکمت عملی سمجھاتا ہوں میں آپ کو، جو آپ کو یہ بات بالکل سمجھ آئے گی کہ انہوں نے، میں آپ سے پوچھوں کہ انہوں نے اپنے ان تمام کے تمام مذہبی جو ان کے تصورات ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 1400 سال سے ان کی اسٹرگل ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ ہزاروں سال کی تاریخ میں انہوں نے آج تک یہ ٹیمپل راک آف دا ڈوم یہ 2 مرتبہ تعمیر کیا، اب 3rd مرتبہ اس کی تعمیر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کوہ زیتون کے سامنے ایک بہت بڑا ایونٹ آرگنائز کریں گے۔ اس میں ساری جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں ان کی کہاں سے آتی ہیں، کون بیان کرتا ہے، یہ ان راستوں پر کیسے چل رہے ہیں،
کن کے کہنے پر چل رہے ہیں؟ اب یہ بتائیے کہ یہ جو مذہبی تصورات ہیں، یہ مذہبی تصورات ان کا سیاسی میدان دے رہا ہے یا مذہبی میدان دے رہا ہے؟ آپ خود بتائیے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ٹیمپلز کو گرایا جائے گا اور پھر یہ ڈوم کو گرایا جائے گا، یا اس کے بعد جو ہے قبۃ الصخرہ کو جو ہے گرایا جائے گا، اور پھر اس کے سامنے لال گائے کی قربانی کی جائے گی، اس کو جلایا جائے گا، اس کے بعد پھر مسیحا آئے گا، مسیحا کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، فارسی زبان اپنے بچے کو بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مذہبی میدان میں کی جاتی ہیں یا سیاسی میدان میں کی جاتی ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اب ان کے یہاں ٹوٹل جو پورا کا پورا اسرائیل جو چل رہا ہے، اس کے پشت پر ان کے ربی موجود ہیں، ان کے علماء موجود ہیں۔ انہوں نے پورے کے پورے دنیا میں سارے لوگوں کو جو مسلمان ہیں، مسلمان کنٹریز ہیں، وہاں تصور کچھ اور دیا، اپنا تصور کچھ اور لیا۔ یہاں پر ان کے مذہبی علماء ان کو چلا رہے ہیں۔ نیتن یاہو اس وقت باقاعدہ طور پہ نیتن یاہو کو یہ کہا کہ تم ہی وہ ہو کہ جو یہ کام کرو گے، یعنی یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ کو گرانے کا کام تمہارے ہاتھ سے لیا جائے گا۔ اس کو باور کروایا گیا اور باقاعدہ طور پہ اس کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنوایا گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ان کے علماء کر رہے ہیں، ان کے علماء کر رہے ہیں۔ وہ ان کا پارلیمنٹ، ان کے سیاسی میدان، ان کے افواج، وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنے علماء کے پیچھے چل رہے ہیں، مذہبی ربیوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس پہ پوری دنیا میں جناب انہوں نے ایک دھاک بٹھا رکھی ہے، ایک خوف کا ماحول طاری کر رکھا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو کیا کہا کہ مسلمانوں سے یہ کہا تمہارے علماء کا پارلیمنٹ میں کیا کام ہے؟ تمہارے علماء کا کیا کام ہے؟ تمہارے علماء کا تو کوئی کام نہیں ہے پارلیمنٹ میں۔ یہ مولوی سیاست کر رہا ہے، یہ مولوی یہ بات کر رہا ہے، خود وہاں پر پورا کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں رکھ کر چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے یہاں یہ زہر گھول دیا کہ مسلمانوں کے علماء جو ہیں یہ شرری ہیں، مسلمانوں کے علماء شر پھیلاتے ہیں، یہ اگر پارلیمنٹ میں آ جائیں گے تو پھر تمہارا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ پردے کا انتظام ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ سارے تصورات دے کر علماء کو بالکل سائیڈ لائن لگا دیا، علماء کو دیوار سے لگا دیا۔ پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جہاں سے مدارس چل رہے تھے زکوٰۃ پر، فطرے پر اور دیگر پر، یعنی پہلے تو جناب ہاتھ ہٹوایا ریاست کا کہ ریاست جو ہے ہاتھ ہٹا لے، مدارس جو ہے ریاست نہیں چلائے گی۔ علماء آگے بڑھے، اب علماء کرام نے زکوٰۃ فطرے پر اس کو چلانا شروع کیا، زکوٰۃ فطرے پہ چلایا، پھر زکوٰۃ فطرہ بھی اس پہ بھی جناب قدغن لگا دیے، اس پہ بھی انسٹرکشنز موجود ہیں۔ ریاست کہتی ہے کہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، یہ عالم آپ کے پاس کیسے پیدا ہو رہے ہیں، یہ اخراجات آپ کیسے چلا رہے ہیں۔ اب یعنی یہ کیا، ان کے کہنے پر یہ سب کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے آگے پھر اگینسٹ آپ دیکھیں کہ علماء کرام کی جو زندگی ہے وہ بدترین کر دی۔ ان کے ربی جو ہیں ان کے لیے ٹیکساس سے گائے امپورٹ کیا جا رہا ہے، بریڈنگ کی جا رہی ہے ان کے علماء کے لیے، ان کے علماء کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور ریاست کر رہی ہے۔ ریاست اس سے بالکل قطع نظر کہ پوری دنیا ان کی مخالفت میں کھڑی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے علماء کے لیے ٹیکساس سے بریڈنگ ہوگی لال گائے کی، اور اس کے بعد پھر وہ کنواری گائیں ہوں گی، اور اس کو کسی یعنی کہ پروسیس سے گزارا نہیں گیا ہوگا، اس کی عمریں متعین کی ہیں، یہ سب کتابوں میں لکھا، ان کے 2.5 سال 3 سال کی ہوں گی۔ پھر اس کو کوہ زیتون کے سامنے، مسجد اقصیٰ کے سامنے لا کر انہیں ذبح کیا جائے گا۔ 10 سے تقریباً ان کا جو ابھی عید فصیح شروع ہونے والا ہے، اس عید فصیح کے موقع پر اس گائے کو ذبح کیا جائے گا، اس کے گوبر کو، اس کے کھال کو، اس کے خون کو، اس کے ایک ایک چیز کو جلایا جائے گا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ جو ہے ان کے علماء کو ملی جائے گی، اور ملنے کے بعد اپنے تصورات کے ساتھ انہیں پاک کیا جائے گا۔ جب یہ پاکی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر 3rd ٹیمپل کے لیے کوشش کی جائے گی اور مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے گا۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے علماء، یعنی وہ اپنے علماء کے لیے اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں۔ تمہارے یہاں علماء کے ساتھ تمہارا عالم وہ مارے پھرے گا، تمہارے یہاں کا مفتی مارے پھرے گا، اس کو ہم نہیں پوچھیں گے، ہم اس کو ہم کتابیں پرووائڈ نہیں کریں گے، ہم تمہارے علماء کے، یعنی یہ باقاعدہ طور پہ یہ ان کی طرف سے یہ انسٹرکشنز موجود ہیں، اور یہ ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا ہمارے عوام کے اندر بھی کہ یہ وہ طبقہ کہ جو اس قسم پرسی کی حالت میں بھی اللہ کے دین کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیں۔
ان کے کوئی سہولیات نہیں، ایکسٹرا آرڈنری سہولیات وہاں موجود ہیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ ان کی پلاننگ کیسی ہے کہ پیچھے ان کے علماء سارا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں کہ تمہارے علماء تمہارے دین کے دشمن ہیں. حالانکہ آپ کو یہ کون بتائے گا کہ قرب قیامت میں مسیح دجال کو مار دیا جائے گا؟ تمہیں کون بتائے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ تشریف لائیں گے؟ تمہیں کون بتائے گا امام مہدی اس روئے زمین پر عدل کا نظام قائم کریں گے؟ تمہیں کون بتائے گا دجال کا خروج ہوگا؟ تمہیں کون بتائے گا کہ پھر دابت الارض نکلے گا؟ تمہیں کون بتائے گا کہ یاجوج ماجوج آئے گا؟ تمہیں کون بتائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر وہ امامت حضرت امام مہدی کے پیچھے کریں گے؟ یہ ساری باتیں آپ کے مذہبی کتابوں کے اندر آپ کا مذہب بتائے گا، مذہب علماء بتاتے ہیں. تو جب آپ اس کی طرف نہیں آئیں گے علماء کے قریب تو بتائیے کہ آپ اس نظام کے تحت کیسے چلیں گے؟ آپ کی تیاری کیسے ہوگی؟ آپ کو کون بتائے گا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہود جو ہے کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا؟ تو کیا سیاسی کتاب میں لکھا ہے؟ کیا آپ کے اس آئین پاکستان کے اندر لکھا ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہندوؤں کی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے. تو قرآن و حدیث تو آپ کے سیاستدان نہیں پڑھتے، قرآن و حدیث تو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یونیورسٹی اور کالج کے تو یعنی طالب علم اور وہاں کے پروفیسرز نہیں پڑھتے. تو یہ کون پڑھتا ہے؟ یہ مدارس کے لوگ پڑھتے ہیں. اور آپ نے مدارس کے لوگوں کو کہا ان کو سائڈ لائن لگا دو، ادھر خود فرنٹ لائن پہ آ گئے، ادھر ان کو سائڈ لائن پہ لگا دیا. تو دیکھیں یہ جنگ کس طرح چل رہی ہے، کولڈ وار بھی چل رہی ہے. باقاعدہ طور پہ ایک آپ کے خلاف یہ سازش بھی ہے اور سازش کا آپ شکار بھی ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو. آپ سب اس سازش کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کو یہ بتا دیا کہ تمہارے علماء دشمن ہیں، تمہیں بتا دیا گیا کہ علماء کے پاس نہ جاؤ. ان علماء کے بارے میں اتنی غلط میڈیا کے اوپر باتیں چلا دیں. یہ لڑتے رہتے ہیں، یہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، یہ مارتے رہتے ہیں بچوں کو، مدرسہ مت بھیجنا بچے کو، طرح طرح کی باتیں آپ نے پھیلا دیں. لیکن آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آج جو دین آپ کا یہاں پہ قائم ہے پورے عالم اسلام میں، یہ کون قائم کر رہا ہے؟ کس کے بل بوتے پر ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ فتاوے کون صادر کر رہا ہے؟ جب آپ کے چیلنجز آتے ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ان حالات میں بھی آپ کے علماء کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑا ایک مس کنسپشن ہے یہ ہمارے یہاں کہ جو بلڈ کر دیا گیا. اب آئیے کام کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور. یہ تو ان کا کام چل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں اس کے مقابلے میں اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. یہ صرف اور صرف بات نہ رہ جائے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ صف، جیسے میں نے ابھی ابتدائی طور پر جو ہمارا درس قرآن کا خلاصہ ہوتا ہے اس میں ہم ذکر کر رہے تھے، تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکا کہ سورہ صف میں اللہ نے بتایا کہ دین کا مقصد کیا ہے. دین کا مقصد ہے غلبہ. بولیے دین کا کیا مقصد ہے؟ غلبہ. یعنی کہ دین جو ہے یہودیوں کی بات نہیں سنے گا، دین عیسائیت کی بات نہیں سنے گا، دین کسی نظام کو نہیں مانے گا. از اٹ کلیئر؟ یعنی اس میں بتا دیا کہ دین کسی کی بات نہیں سنے گا. دین آیا ہے نہ امریکہ کی بات سنے گا، نہ اسرائیل کی بات سنے گا، نہ رشیا کی، نہ چائنا کی. دین کہے گا کہ ہم غالب ہوں گے. یہ دین کہہ رہا ہے. بات سمجھ رہے؟ دین یہ کہتا ہے. اب دین غالب کیسے ہوگا؟ بھائی دین تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی چاند سے لوگ آئیں گے، کوئی ایلینز آئیں گے. دین غالب کیسے ہوگا؟ ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ بھائی صبح اٹھیں گے ہاں بھائی آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں بھائی دین غالب ہو گیا. ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. دین غالب ہوگا، دین غالب کرنے والوں کے ذریعے ہوگا. دین غالب کرنے والے کون ہوں گے؟ جو حامل قرآن ہوں گے، جو حاملین حدیث ہوں گے، جو حاملین اسلام ہوں گے. ان کے ذریعے دین غالب ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ اب دین ان کے ذریعے غالب ہوگا. اب دین جب غالب ہوگا ان کے ذریعے، جن کے پاس قرآن ہوگا، جن کے پاس حدیث ہوگی، حدیث کا علم ہوگا، تاریخ کا علم ہوگا، جب ان کے ذریعے دین غالب ہوگا تو اب یہ جماعت کیسے تیار ہوگی؟ وہ جماعت کیسے تیار کریں گے دین غالب کرنے کے لیے؟ قرآنی تصورات والے لوگ کیسے تیار ہوں گے؟ تو سورہ جمعہ میں بیان کیا. اس کے لیے تم جمعے کے دن آؤ، جمعے کے دن قرآن کے تصورات تمہارا عالم بیان کرے گا. اب یہاں پر ایک غلطی ہم سے ہو رہی ہے، ہم سے ایک غلطی ہو رہی ہے. وہ کیا غلطی ہو رہی ہے؟ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو علماء جو اب نکل رہے ہیں وہ ان چیلنجز کا ادراک نہیں رکھتے. الا ماشاءاللہ. کیوں نہیں رکھتے؟ چونکہ جس طرح سے چونکہ دنیا بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، ان کا مطالعہ اس میدان کے اندر کم ہے.
میں بڑے زیرک علماء کی بات نہیں کر رہا، وہ بہت کم ہیں جو اب علماء آ رہے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہے. پرابلم ان کا کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، وسائل ان کے پاس کم ہے. ٹھیک ہے، امامت کرنی ہے، عالم بننا ہے، حافظ بھی بننا ہے، وسائل ان کے پاس نہیں ہیں. جن چیزوں کے ذریعے ان کو اس کا ادراک ہونا تھا، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ایک چیز پر نگاہ رکھنی تھی، اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے تھی، اس کے لیے مطالعہ چاہیے تھا، اس کے لیے کتاب چاہیے تھی. آپ لوگوں نے، یعنی آپ عوام کے ساتھ وہ لوگ جو اس نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، مساجد کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، مدارس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس طبقے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. آپ نے ان کو وہ مقام نہیں دیا، آپ نے ان کو وہ سہولیات نہیں دی، آپ نے انہیں وہ دائرہ کار نہیں دیا، وہ انوائرمنٹ فراہم نہیں کیا. کیا آپ نے ان کو لائبریری بنا کر دی؟ نہیں دی. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اب ہم جو کمیونیکیشن گیپ ہے، جس میں جمعے کے دن ہمارا آدمی، ہمارا بچہ، ہمارا طالب علم، ہمارا نمازی وہ کیوں آتا ہے، اذان کے وقت کیوں آتا ہے، نماز جماعت کھڑے ہونے کے وقت کیوں آتا ہے، وہ ہم سے بیگانہ کیوں ہو گیا، وہ ہم سے بیزار کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ دنیا بدل رہی ہے اور یہ اس کا حل نہیں پیش کر پا رہے. یہ اپنے کمیونیکیشن جو گیپ آ گیا، جو بات کرنی ہے وہ نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی ایبلٹی وہ نہیں، ان کی صلاحیت تو وہ نہیں، وہ ٹیکنالوجی سے آگاہ نہیں، دنیا جو بدل رہی ہے اس کے حوالے سے ان کو اویئر نہیں کر پا رہے. تو نوجوان ہمارا بدزن ہو رہا ہے. تو پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹیلی ویژنس کے اوپر جو انگلش پہ باتیں کر کے اور ان ٹیکنالوجی کی باتیں کر کے جو ان کے پلانٹڈ ہیں، ان کی باتیں ہمارا نوجوان سن رہا ہے، پھر وہاں وہ گمراہ ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ کوآپریٹ کریں. جہاں جہاں بھی یہ بات، چونکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جائے گی، ان کو آپ لیپ ٹاپ دیں، ان عالم دین کو لیپ ٹاپ فراہم کریں. لیپ ٹاپ کے ذریعے ان کو نئے نئے برنامج، پروگرامز، مکتبۃ الشاملہ وغیرہ، اگر کتاب نہیں پرووائڈ کر سکتے آپ ان کو وہ کورسز کروائیں، اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ان کے ساتھ آپ انہیں کتاب جا کے پرووائڈ کریں. مت لگائیے پتھر آپ زمین پر، اس وقت پتھر کی ضرورت نہیں ہے زمین پہ لگانے کی. مت لگائیں آپ دیواروں پہ پتھر، مت فرش و فروش بچھائیں، آپ مت کریں اتنا خرچہ، کھانے پینے پہ مت لگائیں. آپ اس وقت کردار سازی پہ لگائیں، آپ پیسہ اس پہ لگائیں جس سے آپ کے علماء کھڑے ہو جائیں. جب آپ کے علماء کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی قوم کھڑی ہو جائے گی. آپ کو اپنے علماء کو کھڑا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے علماء پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے علماء کرام کو لینگویج کے کورسز کروانے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو تعاون کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. وہ ان حالات میں، جو یہ حالات ہیں، اس میں یہ نہیں کر سکتے. یہ 18, 20, 25 ہزار 30 ہزار کی نوکری میں وہ کام نہیں کر سکتے. وہ آپ تو میں گھر چلا لیں یا پھر وہ یہ کام کر لے. اس کے برعکس آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ محفل سجا کے 2 لاکھ کی محفل سجاتے ہیں آپ. اس 2 لاکھ کی محفل سے یہودیوں کو کیا نقصان ہونا ہے؟ آپ سوچئے کبھی تھوڑی دیر کے لیے. آپ اتنی عالی شان مسجد بنا رہے ہیں، آپ بنا لیجئے، اس میں آپ اس سے کہیں مہنگے ٹائلز لگا دیں. آپ مجھے بتائیں اس سے یہودیوں کو کیا نقصان ہوگا؟ لیکن اگر ایک جھوپڑ پٹی والی مسجد ہو اور اس میں ایک جینیس عالم دین بیٹھ کر قوم تیار کر رہا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہودیوں کو اس سے نقصان ہوگا. چونکہ وہ ایک نسل تیار کر رہا ہوگا، وہ ایک سوچ دے رہا ہوگا، وہ ایک فکر دے رہا ہوگا. چنانچہ ہمیں اس وقت اپنے علماء کرام کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. جو نئے، آپ ایک ذہن بنائیں، آپ جائیں مدارس میں جا کر کے کسی طالب علم کو لیں، آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا، اپنا بچہ سمجھ کر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں اور اس پہ آپ خرچ کریں. یہ صدقہ جاریہ ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا صاحب. مت کریں آپ اتنے خرچے. میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا، آپ مت جائیں دوسری مرتبہ حج کرنے. وہ حج کے پیسے کسی عالم کو بنانے میں لگا دیں. آپ اتنے مدینے مت جائیں، لیکن اس مدینے والے کی حدیث سنانے کے لیے ایک عالم تیار کروا دیں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو یاد رکھیے گا یہ جو حشر ہے ہمارا، اس سے برا حال ہونے والا ہے ہمارا. کیونکہ ہم اپنی قوم کو تیار نہیں کر پا رہے. ہماری قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری قوم کا حال آپ کے سامنے ہے کہ
کہ رمضان شریف ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ مسجدوں سے غائب ہے. کیوں غائب ہے؟ ان کو یہ احساس ہی پیدا نہ ہو سکا. یا میں اپنی بھی غلطی کہوں گا، اس میں میں بھی شامل ہوں، کہ میں بحیثیت عالم یہ میں سوچ پیدا کیوں نہیں کر سکا. یہ سوال میرے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی یہ سوال ہے کہ میں اپنی مسجد کیوں نہیں بھر پا رہا. یہ تو میرے لیے سوال ہے. لوگ میری بات کیوں سننا نہیں چاہتے، یہ میرے لیے سوال ہے. میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ میری بات میں اتنا دم کیوں نہیں ہے، میری بات میں اتنا زور کیوں نہیں ہے کہ لوگ میری بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اور ان کی بات میں اتنا دم کیوں ہے کہ نیتن یاہو وزیر اعظم ہو کر کی ان کی بات سن رہا ہے. ان کے تمام افواج ان کی باتیں سن رہے ہیں. ان کی باتوں میں کیوں دم ہے؟ انہوں نے اپنے قوم کی پرورش کی ہے، انہوں نے اپنے قوم کو تیار کیا ہے. اس کے لیے سینکڑوں سال کی ان کی تاریخ ہے، اور آج وہ اس نہج پر پہنچے. یہ کیوں نسل کشی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نسل کشی کی وجہ کیا ہے؟ غزہ میں اور فلسطین میں قتل عام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 1.5 کروڑ یہودی اس دنیا میں آباد ہیں. ابھی اس میں سے 70 یا 60 لاکھ یہودی ابھی آباد ہے اسرائیل کے اندر. انہیں ایکسٹینشن کرنی ہے، انہیں جگہ چاہیے. اس جگہ کے لیے اپنے علماء جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق وہ مسلمانوں کا قتل کرنے کے بعد یہودیوں کو آباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے اقدام کر رہے ہیں وہ. تمہارے چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے، ایک عالم بات کر دے، رائی کا دانہ پہاڑ کر دیتے ہو. تم اپنے علماء کرام کے پیچھے پڑ جاتے ہو. تم اپنے علماء کرام کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. دوستو سمجھیے، ہم نے چونکہ اپنے ارد گرد آسائشیں تیار کر رکھی ہیں. یہ علماء کرام جو اس وقت الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں، مشن پہ کام کر رہے ہیں، بہت کم تنخواہوں پر، بہت کم، یعنی کہ مدارس کی بات کرتا ہوں. مسجدوں میں تو پھر بھی تھوڑا بہت انتظامات ہو جاتے ہیں. مدارس عربیہ کے اندر حالات یہ ہیں کہ 25,000 20,000 30,000 روپے کے اندر ایک شیخ الحدیث جو ہے وہ حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہے. اور ہماری قوم وہ جے ڈاٹ کے کپڑے اور کھاڑی کے کپڑے پہن رہی ہے، اپنے تن پر لگا رہی ہے، لیکن اپنے عالم کے من پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. قومیں کبھی ایسے تیار نہیں ہوتی. میں عرض کرتا ہوں، جب یہ بات سامنے آئی قبیلہ بنو نذیر کی کہ سازش ہو رہی ہے، اللہ نے وحی نازل فرمائی، محبوب یہ ایسا کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا اور پورے قبیلہ بنو نذیر کے محلے کا گھیراؤ کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب انہوں نے کوئی ایکشن دکھایا تو اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ حضور کا ریئیکشن کیا تھا؟ انہوں نے ایکشن دکھایا نا، کہ داعی اسلام کو ختم کرنے کی جب سازش کی تو کیا کہا کہ آؤ ہم سے آ کے بیٹھ کے بات کر لو؟ نہیں، بات کرنے والا وقت گزر چکا تھا. مواخات مدینہ ختم ہو چکی تھی. اب حالات کس طرف تھے؟ 4 ہجری میں داخل ہو چکے تھے. اب بات نہیں کرنی ہے، سازش کا دور ختم، اب بس بات کرنی ہے. تم اگر یہاں پہ رہو گے تو ہمارے اصولوں کے مطابق، ورنہ یہاں سے بوریا بستر اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. سرکار نے محاصرہ کیا، جلا وطن کر دیا، ان کو جلا وطن کیا، انہوں نے سرنڈر کر دیا. یعنی یہ طاقت سرکار نے صرف 2 سال میں 313 آپ نے بدر کے میدان میں کھڑے کیے، اور 2 سال کے اندر سرکار نے یہ جمعیت تیار کر لی کہ یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا. تسبیحوں سے، تحلیلات سے، نمازوں سے نہیں، سر بکف کفن باندھ کر کھڑے ہو گئے. عملی اقدامات سے. یہ عملی اقدامات مسلمانوں سے رخصت ہو گیا ہے. اسی لیے سورہ صف کے ابتدائی آیات میں کہا، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. آیات قرآنی کا آغاز جھنجھوڑنے والا ہے. کیوں کہتے ہو ایسا؟ تمہیں شرم نہیں آتی جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو؟ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر. میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن، یہی قرآن بدلے گا، اسی کے ذریعے انقلاب آئے گا. تو قرآن کریم فرقان حمید کے یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی. اب میں دوبارہ کل جو موضوع چلا تھا ہمارا، یہ آپ نے میرے کیا کہتے ہیں، اس گفتگو کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، کوشش کرنی ہے آپ نے.
اپنے علماء کرام کا ساتھ دینا ہے، آپ نے اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں، آپ نے اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں، مال لگانا. انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین ذریعہ علماء کرام پر آپ انویسٹ کریں. آپ پوچھیں ان سے جا کر آپ کو کس کتاب کی ضرورت ہے، تاکہ وہ دانشور علماء کرام مختلف کورسز لینگویجز کر کے اور پھر دور حاضر کے تمام ٹیکنالوجی پر عبور رکھ کے اور پھر جناب گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نوجوان ان کی بات سنے گا، ان سے قریب ہوگا. جب قریب ہوگا تو پھر ہم آہنگی بنے گی، ذہنی ہم آہنگی جب بنے گی تو پھر قوم تیار ہونے کی طرف آئے گی. ورنہ قوم کا بچہ آپ کی مسجد میں گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر جہاں قوم اللہ رسول کی بات نہیں سننا چاہتی ہے، علماء کرام کو ان کو بٹھا کے سنانا ہے. اب میں ایک بات اور عرض کروں گا جو میرے مطالعے میں آئی تھی تو اس کو عرض کرنا چاہوں گا. وہی کل والے ایتھیسٹ جو ہمارا، یہ تو یہودیوں کے ساتھ جو مقابلہ ہے، یہ مقابلہ چلے گا اور اس مقابلے کے لیے تیاری ہمیں کرنی ہے، قوم کو تیار کرنا ہے. آپ کو میں چلے ان شارٹ ایک بات کہہ دوں، آپ کے علم میں لے آؤں یہ بات کہ اس وقت پوری دنیا ایک بہت بڑے عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو چکی ہے. اگر آپ اس چیز کی گہرائی کا اگر ادراک نہیں رکھتے تو آپ جا کے ادراک کیجئے. چونکہ مسجد اقصیٰ کا اگر ڈھانا ہوا تو یقین جانیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا، اور اس مسئلے میں جو ایک بہت بڑی جنگ ہونے کی طرف جا رہی ہے. اور یہودی جو قوم ہے وہ اس پورے جنگ کی طرف پوری دنیا کو دھکیل رہی ہے. اس کے بعد جو ہونا ہے نا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ہتھیار بھی چلیں گے اور ایٹمی دھماکے بھی ہوں گے اور ایٹم بم بھی چلے گا اور میزائل، ایٹمی میزائلز بھی چلیں گے. اس کے بعد پھر سوچئے گا کہ دنیا کا پھر کیا حشر ہونے جا رہا ہے. اور یہ یہودی اس وقت بھی انسانیت کی دشمن تھی اور یہ آج بھی اپنے فرسودہ اور خود ساختہ بنائے ہوئے نظام کے تحت چل کر آج پوری دنیا کو ایک بہت بڑے جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے. اور اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے پورے کے پورا یورپ کھڑا ہے اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ. حضرات یہ بہت خطرناک بات ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرف جا رہا ہے. اور ہم مسلمان، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمیں اس کا تحفظ کرنا ہے. حفاظت تو اللہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جب آگے بڑھیں گے تو مدینے میں اللہ حصار ڈال دے گا فرشتوں کی، فرشتے داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ کا ایک نظام ہے، تم تو نہیں کر سکو گے لیکن اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے کروائے گا یہ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو سوال ہمارے لیے ہے نا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ہم خالی بس میٹھا میٹھا کھاتے رہے. حلوہ بنا کے دین بس پیش کر دیجیے آپ. آج ہماری قوم کہتی ہے حلوہ بنا کے دے دیجیے. حضرت صاحب عادت ہو گئی ہے میٹھا میٹھا حلوہ کھانے کی. آپ کیا کڑوی کڑوی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں جس میں لڑنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، خون بہے گا، جہاد ہے، پیسہ خرچ ہوگا، بچوں کو بھیجنا پڑے گا. نہیں بھائی، میں تو اپنا بچہ نہیں بھیجوں گا، میں تو نہیں بھیجوں گی عورتیں. ہم یہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم تیار ہی نہیں ہیں کہ تیرا بچہ چلا جائے میرا نہ جائے. لیکن ایسے سپوتوں کو سلام، ایسی ماؤں کو کہ جنہوں نے ایسے بچے پیدا کیے کہ جو آج بھی ان قسم پرسی میں وہ نہ جانے بارڈر کراس کر کر کے جا کر فلسطینیوں کے ساتھ حمایت میں لڑ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام ہے ان ماؤں کو، سلام ہے ان مجاہدین کو کہ جو جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہے ہیں جا کر. سبحان اللہ، چونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ ہے. اب آئیے ایک موضوع اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آج کے اس عظیم الشان درس قرآن میں. ایک سوال ہے جو ایتھیسٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور کل کے حوالے سے جو کل ہم نے گفتگو کی تھی اسی گفتگو کو تھوڑا ہم اور بھی کھولنے کی کوشش کریں گے. اور ہم سورہ نحل کی ایک آیت نمبر 69 کو آج موضوع بحث بنائیں گے. آپ لوگ تیار ہیں اس موضوع کو سننے کے لیے جو کل کے عنوان کے ساتھ بہت متعلق ہے؟ ایتھیسٹ کہتے ہیں اللہ کو کس نے بنایا. پہلا سوال تھا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا پتہ بتاؤ. اب ان کا سوال مشہور ہے، اللہ کو کس نے بنایا. اب دیکھیں اللہ کو کس نے بنایا، یہ سوال آپ سے پوچھ لیں. اور توحید جو ہے وہ قرآن کریم نے بجا بجا بیان کیا ہے مکی صورتوں کے اندر کہ اللہ کو کس نے بنایا. اب پہلی بنیادی چیز سمجھیے گا
ایک چیز ہے کریٹر. کیا کہا میں نے؟ ایک ہے کریٹر، کیا مطلب؟ خالق. اور ایک ہے کریشن. ایک ہے کریشن، کیا مطلب؟ تخلیق. اب یہ دونوں باتوں کو رکھیے گا. مذہب کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے؟ اب ہم اپنے پہلے دعویٰ ہم رکھتے ہیں. مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم کہتے ہیں اللہ کریٹر ہے. سوال کیا پوچھا جا رہا ہے ہم سے؟ کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا تو اللہ کریشن ہو جائے گا، جبکہ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے. آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ بولیے نا. اب آسان کر کے سمجھاؤں گا، بہت آسان کر کے. کریٹر ہے اللہ. اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے بنایا، تو پھر یہ بات تو یوں ہو جائے گی کہ اللہ کریشن ہو جائے گا، اللہ مخلوق ہو جائے گا جسے بنایا گیا. تو اس کا سوال ہی غلط ہے، چونکہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کریٹر ہے. کہتے نہیں، یہ بتائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہو گیا، خود بخود آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا خود بخود ہو گیا؟ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے تو پھر خالق ہے تو کیسے خالق ہے؟ خود بخود ہو گیا. اور کہاں سے آیا پھر؟ اگر خود بخود ہوا تو کہاں سے آیا؟ اب یہ سوال اس پہ وہ کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن ہم یہاں پر مدعی نہیں بنیں گے، ہم پھر کہیں گے مدعا علیہ بنیں گے ہم. اچھا، ہم یہ کہتے ہیں آپ نے کمپیوٹر بنایا، آپ نے کمپیوٹر بنایا. توجہ ہے، باہر والے بھی سن لیں بھائی، آپ کے لیے بھی ہے. باتیں کرو گے نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ نے کمپیوٹر بنایا، تو آپ نے کمپیوٹر بنایا تو آپ کمپیوٹر کے اندر ہوتے ہیں یا کمپیوٹر سے باہر ہوتے ہیں؟ بولیے، سمجھ آ رہی ہے میری مثال؟ آپ نے کمپیوٹر بنایا، آپ کمپیوٹر کے اندر ہیں یا کمپیوٹر کے باہر ہیں؟ آپ کریٹر ہیں، کمپیوٹر کریشن ہے. تو جو کریٹر ہوتا ہے وہ اس سے باہر ہوتا ہے. تو اللہ، ہمارا دعویٰ یہ کہ اللہ نے ٹائم بنایا ہے. اللہ نے ٹائم بنایا ہے. جو تم نے کہا کہ اللہ کب پیدا ہوا، تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ٹائم بنایا ہے. تو جب ٹائم بنایا ہے تو اللہ ٹائم کے اندر نہیں ہوگا، وہ ٹائم سے باہر ہوگا. جب وہ ٹائم سے باہر ہوگا تو پھر اللہ کریٹر ہے اور ٹائم کریشن ہے. اچھا، اب کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیس بنایا. ٹائم آف اسپیس کی جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اللہ نے اسپیس بنایا، اللہ نے محل وقوع بنایا، اللہ نے مکان بنایا. اٹ مینز مکان بنایا. تو جو مکان بنائے گا تو وہ مکان میں نہیں رہے گا، وہ مکان کے باہر ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے کہ نہیں اچھا پھر تو کب ہوا ہوگا؟ ہم نے کہا کب تو اسی وقت ہوگا جب وہ ٹائم کے اندر آئے. ہمارا سوال پھر قائم ہے. ہم کب کا جواب جب دیں گے نا جب ٹائم کا آغاز ہوگا نا. تو لہٰذا ٹائم کا آغاز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا ہی نہیں. کب؟ تو کب اس وقت ہوگا جب اللہ ٹائم میں آ جائے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کریٹر ہے اور ٹائم کریشن ہے، لہٰذا ٹائم کے اندر اللہ نہیں ہوگا، اللہ ٹائم کے باہر ہے. اللہ نے ٹائم بنایا ہے، ٹائم کو اللہ نے نہیں بنایا، اللہ ٹائم نے اللہ کو نہیں بنایا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق ہے. تو اب دیکھیے، اب وہ کہتے ہیں کہ تو کیا اللہ ہمیشہ سے ہے؟ بعض چیزیں ہمیشہ سے رہتی ہیں. ہم نے کہا کہ بعض نہیں، صرف اللہ. وہ کہتے ہیں بعض چیزیں، پھر کائنات جو ہے، کائنات پھر ہمیشہ سے. ہم نے کہا نہیں، کائنات نہیں، صرف اللہ. کائنات نہیں، صرف اللہ ہمیشہ سے ہے، کائنات نہیں. اب کائنات ہمیشہ سے ہے تو دلیل آپ دیجئے، آپ مدعی ہیں. آپ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ کائنات ہمیشہ سے، تو دلیل آپ دیجئے. ہم نے یہ کہا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ کریٹر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کائنات جو ہے یہ کریشن ہے، کائنات بنی ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ کریٹر ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ دلیل دیجئے، کہ آپ ثابت کیجئے کہ کائنات کریٹر ہے، خالق ہے. ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے.
بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس طرح کے سوال و جواب چلتے رہیں گے. ایک ڈاکٹر تھے، ان ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر گیری ملر. 1978 کے اندر یہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے اندر میتھس کے پروفیسر تھے اور لاجک کے پروفیسر تھے، اور یہ علماء سے مناظرے کرتے تھے. پروفیسر ڈاکٹر گیری ملر، یہ بہت انہوں نے مناظرے کیے علماء سے، مسلم علماء سے. میتھ کا بہت بڑا پروفیسر تھا اور علماء کرام کو بہت ٹف ٹائم دیتا تھا یہ شخص. اس نے سوچا 1978 میں، اس نے کہا کہ میں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہوں گا اور قرآن کی غلطیاں نکالوں گا. یہ شوق یورپ میں ہر دوسرے چوتھے سائنسدان کو ہوتا رہتا ہے. جو سائنسدان ہیں، وہاں کے سائنٹسٹ ہیں، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں غلطیاں نکالوں. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو قرآن کریم میں غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرتی ہیں. اس نے بھی تباہ آزمائی کی، پڑھا لکھا آدمی تھا، قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھتے 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 جب اینڈ کیا قرآن کا جب اینڈ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن کریم اللہ کا سچا کتاب ہے، اللہ کی. پڑھتے پڑھتے پروفیسر گیری ملر، ڈاکٹر گیری ملر، وہ یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس نے اپنے تحقیقات میں بہت ساری چیزیں بیان کی. تو میں قرآن، چونکہ درس قرآن ہے تو قرآن کریم میں آپ کو وہ موضوع آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس چیز نے ڈاکٹر گیری ملر کو متاثر کر دیا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب کل کی گفتگو میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں، تم ان نشانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچو. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت پڑھوں گا اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت میں کیا ارشاد فرمایا. توجہ رکھیے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے. دو طرح کی شہد کی مکھیاں ہوتی. شہد کی مکھیوں کی دو اقسام قرآن نے بیان کی. ایک تو وہ جسے پالا نہیں جاتا، جن پر وحی کی جاتی ہے، الہام کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ پہاڑوں میں اور درختوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو یعرشون ومما یعرشون، دوسری قسم کہ جو آپ کے فارم ہاؤسز کے اندر جن کو پالا جاتا ہے، جن کی بریڈنگ کی جاتی ہے. ان دونوں کا ذکر کر دیا قرآن کریم نے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی، پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس کر پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ. یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے رنگ برنگے مشروب نکلتے ہیں. مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے جو یعنی مشروب نکلتا ہے اس کو شہد کہتے ہیں، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. آگے آیت پر غور کیجئے گا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے. توجہ چاہوں گا میں اپنے سامعین اور میں بڑے پڑھے لکھے حضرات کے سامنے یہ میں نے جو موضوع رکھا، حضرات ذرا غور کیجئے اس پہ. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی کا جو نظام جو قرآن نے بیان کیا کہ جاتے ہیں، رس چوستے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر یہ، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے حشرہ، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ اس کی کیلکولیشن بڑی اسٹرانگ ہے. یہ واحد ایک اللہ کی مخلوق ہے جو اپنا گھر مسدس کی شکل میں بناتا ہے، مربع کی شکل میں نہیں بناتا. اور مسدس کی شکل میں اگر آپ بنائیں تو پھر اس ایریے کے اندر کوئی خالی جگہ نہیں بچتی ہے. اس کو یہ سینس اللہ نے عطا کیا ہے. اور اگر آپ پرکار اور لمبے لمبے آپ اسکیل کے ذریعے ڈرا کرتے ہیں تو آپ کا بچہ 9 میٹرک کے اندر مسدس بنانے کے لیے اتنی کوششیں کرتا ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی حقیر سی مکھی وہ بغیر کسی پرکار کے اپنے چھتے کو اسی طرح ڈیزائن کر لیتی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب وہ یہ کہتا ہے
ڈاکٹر گیری ملر کہتا ہے کہ میں نے اس پہ غور کیا اس آیت کریمہ میں. اس آیت کریمہ میں 4 مقام پر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، فیمیل قرار دیا ہے 4 مقام پر. نمبر 1 انتخذی، اس کے دل میں ڈالا، مما یعرشون ثم کلی، وہ جا کر پھلوں کے رس کو چوسے، کلی، فسلکی، پھر ان راستوں پر چلے، فسلکی، یہ سب مؤنث کے صیغے ہیں. یخرج من بطونہا، ان کے بطون سے، ہو ضمیر مذکر ہوتی ہے، ہا ضمیر مؤنث ہوتی ہے، ہا ضمیر بیان کی رب نے، اور یہاں پر بھی کہا کہ یہ مؤنث ہے. تو اس نے ڈاکٹر گیری ملر نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں غور کیا تو 4 مقام پر جو شہد کی مکھی ہے اس کو ایڈریس کیا، اس مقام کو اس نے کہا کہ 1400 سال پہلے جب نہ مائکروسکوپ تھا نہ کچھ تھا، اور اس کے باوجود ان مکھیوں میں کیسے پتا چلے گا کون سی بات میل تھی اور کون سی فیمیل ہے؟ یہ تحقیق کس نے بتائی؟ یہ تحقیق اگر ہے حقیقت پر مبنی تو پھر جس نے بتائی ہے وہ سچا ہے، اور جس کو بتایا گیا وہ بھی سچا ہے. چونکہ یہ بات کب ثابت ہوئی ہے کہ شہد کی مکھیوں کے اندر میل بھی ہوتے ہیں اور فیمیل بھی ہوتے ہیں. یہ بات 1637 میں پتہ چلا، اور ایک شخص تھا، اس کا نام تھا رچرڈ ریمننٹ. اس نے 1637 کے اندر یہ اس بات کا پتہ لگایا، آج سے 400 سال پہلے اس بات کا پتہ لگایا کہ شہد کی مکھی میں مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں. اور اس تحقیق کے، یہ سائنس کی تحقیق کے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں. تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، مؤنث کو کہا کہ تم جاؤ، اور مذکر بیٹھے رہتے ہیں، فیمیل ورکرز ہیں. یہ مینز جو آپ کے پاس شہد آتا ہے یہ فیمیل ورکر کے ذریعے آتا ہے، لہذا فیمیل ورکر کام کرتے ہیں اور میل ہڈ حرام. ہمارے سوسائٹی میں بھی کچھ ایسے گماشتے پائے جاتے ہیں، بیویاں کام کرتی ہیں اور میاں حضرات گھر میں بیٹھ کر کے روٹیاں توڑتے ہیں. یہاں شہد میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ان کی جو فیمیل ہے وہ جاتی ہے اور جا کر کام کرتی ہے، دھکے کھاتی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے، اور اس کے بعد پھر گھر آتی ہے اور شہد، اور یعنی کہ اس کو شہد کو بناتی ہے تاکہ شہد وہ کھاتے بھی ہیں اور پھر جناب اس کو ہمارے لیے بناتے بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے میں جب یہ میل اور فیمیل کا تصور دیا تو یہ بات ڈاکٹر گیری ملر کو اس نے اسٹرائک کیا کہ یہ اس زمانے میں یہ بات کہی جا رہی ہے جب نہ سائنس تھی نہ ٹیکنالوجی تھی، اور اس وقت جو ہے قرآن ان باتوں کو بیان کر رہا ہے. تو کہا کہ یہ تو اللہ کا سچا کلام ہے، سبحان اللہ. تو جس نے بھی قرآن کریم فرقان حمید میں غور کیا، فکر کی، توجہ دی، آج سے پہلے شہد کی مکھی کے بارے میں آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس مقام پر ایک غیر مسلم نے اس طرف توجہ دلوائی کہ دیکھو یہاں پر مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا، مذکر کا کیوں نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، اسی لیے مکھا نہیں کہتے، مکھی کہتے ہیں، شہد کی مکھی کہلاتی ہے. تو شہد کی مکھی ایک بہت عجیب و غریب، یہ بھن بھناتے ہوئے جاتی ہے. اچھا آپ اندازہ لگائیں ان کا نظام دیکھیے، آپ کتنی دور چلی جاتی ہیں اور پھر واپس اپنے چھتے تک آنا ہے. تو ان کی کمیونیکیشن کیسی ہوتی ہے، راستہ یاد کیسے رکھیں؟ بھائی فضاؤں میں کوئی راستہ تو ہے نہیں، کوئی نیویگیشنز بھی نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے جناب لگا رکھا ہو. اس کے باوجود وہ اتنی دور پھولوں کو رس چوستے چوستے نکل جاتی ہیں، اور شام ہوتے ہوئے اپنے رسوں کو چوس کر پھر اپنے ہی چھتے میں آ جاتی ہیں. تو یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا مربوط نظام کون چلا رہا ہے؟ پھر اسی آیت کریمہ کے پیچھے
اگر آپ غور کریں تو اللہ نے دودھ کی مثال دی، کہا کہ جانوروں کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان یہ دودھ کیسے نکل رہا ہے، یہ بیلنس کیسے قائم ہے کہ غذا کھایا یعنی جانور نے، اور ایک سے گوبر علیحدہ ہو جاتا ہے، خون علیحدہ ہو جاتا ہے، اور سفید رنگ کا دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ نظام کیسے چل رہا ہے کہ یہ ملتے کیوں نہیں ہیں، یہ مکس کیوں نہیں ہوتے، ان کے اندر کون سی ڈیوائس لگی ہے؟ ڈیوائس تو کوئی لگی نہیں، تو کوئی تو ہوگا جو ہر چیز کو اپنے نظام میں مربوط چلا رہا ہے۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ خدا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود کیسے ہوگا؟ خود بخود نہیں ہو سکتا، چلانے والے کے تحت چلتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بار بار اس کی مثالیں بیان فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا۔ اب وہ آیتیں آپ غور کیجئے گا جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، اللہ چاند سورج کو بنانے والا ہے، اللہ یہ آسمان پہ برج قائم کرنے والا ہے، اللہ بنانے والا ہے۔ تو خود اللہ کہتا ہے کہ میں کریٹر ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کریشن ہے۔ یہی فرق ہے جو ایتھیسٹ جس پر سوال قائم کرتے ہیں، لہٰذا یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا ہمیں دعوت دیتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کریم میں غور کرو، قرآن ہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں اللہ کا پتہ ملے گا۔ اور اگر تم نے اسی طرح بحث اور تمیز کا بازار گرم رکھا تو تم خود بھی گمراہ رہو گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔